بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ باب 2، بیت العنکبوت۔ وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا، لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی ہوٹل میں رہے۔ سالار اپنے آفس میں مصروف رہا، جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی۔ سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی طرح رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کچھ چپ تھی، سالار نے نوٹس کیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدیداران بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ مصروف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا۔ امامہ سے اس کو بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا۔ کار پارکنگ میں پڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کس سے باتیں کروں؟ اپنے آپ سے؟ تم تو مصروف تھے، امامہ نے جواباً کہا۔ چلو اب بات کرو، سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک تھا۔ بس ٹھیک تھا؟ کہاں گئی تھی آج تم؟ اس نے سالار کو ان 2-3 جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی، مگر سالار کو اس کے انداز میں ایکسائٹمنٹ کا وہ عنصر اب نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا۔ تمہاری پے کتنی ہے سالار؟ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ فوری طور پر اس سوال کی وجہ اس سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نو کمنٹس۔ میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، لیکن بے وقوف نہیں ہوں۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا ذاتی ہے؟ اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں، یہ رینٹڈ ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ؟ اپنے جواب پر اسے امامہ کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ اب اسے کچھ سوچتی ہوئی لگی۔ سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس سے کوئی پلاٹ لے لیں۔ امامہ کیا پرابلم ہے؟ سالار نے اس بار اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا گھر تو بنانا چاہیے نا ہمیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ تم انیتا کا گھر دیکھ کر آئی ہو؟ ایک دھماکے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا۔ انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا۔ ہاں، امامہ نے سر ہلایا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ بہت اچھا گھر ہے نا اس کا؟ وہ اب سالار سے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا۔ ہاں، اچھا ہے، سالار نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ چار کنال پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے برے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم نے سوئمنگ پول کی بورڈ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھر دیکھا تھا، تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا۔ ویسے سوئمنگ پول میں بورڈ کا کیا کام؟ اصلی والی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مٹیریل کی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی ونڈ مل ہے اور وہ ہوا سے اس سارے سوئمنگ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اسے اس کشتی کی ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ انیتا نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، اس کے خاموش ہونے پر سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کو اپنا گھر دکھا دیا۔ وہ بڑبڑایا۔ کہیں زمین خرید لیتے ہیں سالار؟ امامہ نے اس کی بات نظر انداز کی۔ امامہ، میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، پاپا نے دیے ہیں اسلام آباد میں، تو گھر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب بنانا ہوگا بنا لیں گے۔
سالار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ یکدم پرجوش ہوئی۔ کتنے بڑے پلاٹ ہیں؟ 10 مرلے کے ہیں۔ بس کم از کم 1-2 کنال تو ہونا چاہیے۔ وہ مایوس سی ہوئی تھی۔ ہاں 10 مرلے کم ہے، 2 کنال تو ہونا ہی چاہیے، سالار نے تائید کی۔ نہیں، 2 نہ ہو 1 ہی ہو جائے، 1 بھی بہت ہے۔ اس میں ایک سبزیوں کا فارم بنائیں گے، جانور بھی رکھیں گے، ایک سمر ہاؤس بنائیں گے، ایک گزیبو بنائیں گے اور ایک فش فارم بھی بنا لیں گے۔ سالار کو لگا کہ امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ 1 کنال میں یہ سب کچھ نہیں بن سکتا امامہ، اس نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ چونکی۔ لیکن میں تو ایکڑ کی بات کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے بھوچکا سا رہ گیا۔ اسلام آباد میں تمہیں ایکڑ زمین کہاں سے ملے گی؟ چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کہا۔ اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا؟ امامہ سنجیدہ تھی۔ تم بھی گھر نہ کہو، یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم۔ نہیں، فارم ہاؤس نہیں، ایک بڑی سی کھلی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر، جیسے کوئی وادی، اس طرح کی وادی میں گھر۔ پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے، کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ، تمہیں بھی لے جاؤں گا وہاں۔ سالار نے اسے پھر ٹالا۔ میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ، اس میں فارم ہاؤس یا شہر سے باہر رہائش رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں تب تک مجھے بڑے شہروں میں رہنا ہے، اور بڑے شہروں میں اب بہت مشکل ہے ایکرز میں شہر کے اندر کوئی گھر بنانا۔ یہ تمہارے ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے، لیکن ریئل لائف میں نہیں۔ جو چیز ممکن اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے، یا 2-4 کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے، یا چلو 5-6 کنال بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی اچھی جگہ پر اس سے بڑا گھر افورڈیبل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ 5-10 سال بعد لاہور یا اسلام آباد سے باہر کہیں ایک فارم ہاؤس بنا لیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں 20 یا 30 سال میں ہم 10 یا 20 بار سے زیادہ نہیں جا پائیں گے وہاں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، لیکن وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا ہمارے لیے، جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوں گے۔ سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی اور پورا راستہ اس کی خاموشی سے چپتی رہی۔ اچھا، تم گھر کا ایک اسکیچ بناؤ، میں دیکھوں گا، اگر فیزیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا، اور 1 سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت وہ جب الارم کی آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی۔ تم آج پہلے اٹھ گئیں؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرائی تھی۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی عجلت دکھائی تھی، اور کیوں دکھائی تھی؟ یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی اسکیچ بک اٹھا لائی تھی۔ یہ میں نے اسکیچ کر لیا ہے جس طرح کا گھر میں کہہ رہی تھی۔ سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح چونکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری عمل درآمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی، ٹیشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس اسکیچ بک کو تھامے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری اس گھر پر جو سامنے اسکیچ میں نظر آ رہا تھا۔ گھر سے زیادہ اسے ایک اسٹیٹ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے گھر میں ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اسے زبانی بتا رہی تھی، اب وہی سب کچھ ایک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا سا گھر جس کے سامنے ایک جھیل تھی، اور اس کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز تھے
جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، گزیبو اور سمر ہاؤس۔ اس نے اپنے اسکیچ کو کلر بھی کیا ہوا تھا، اور یہ آگے بھی ہے۔ اس نے سالار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا، جہاں پر ایک اصطبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے نے جیسے مایوس کیا۔ وہ اسکیچز دیکھنے پر سالار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جو اس کے لیے گھر تھا، وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا، اور آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بار پھر اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ پر ذرا بڑی جگہ 1 ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم، اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آ ہی جائے گی، لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات، مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا، اگر ارب پتی نہیں تو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ امامہ نے بے حد خفگی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات۔ وہ پلک جھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ یہ ایک بے حد مضحکہ خیز صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے۔ اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی۔ 1 ایکڑ ہو یا نہ ہو، لیکن ایسا ایک بنا دوں گا میں تمہیں، وعدہ۔ لیکن اب یہ ہوم مینیا کو اپنے سر سے اتار دو۔ وہ امامہ کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے اختیار مطمئن ہو گئی۔ وعدے کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ وعدے کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ عید کے فوراً بعد سالار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا، اور وہ ان دنوں اسی سلسلے میں بے حد مصروف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اسے دن میں 2-3 بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھ دیتا۔ وہ عید سے 2 دن پہلے اسلام آباد آ گئے تھے۔ کامران اور معز اپنی فیملیز کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے وسیع و عریض سیٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی گپ شپ سن رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی، اور اس وقت موضوع گفتگو تینوں بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کو شدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کے پاس وہاں کسی دوسرے سے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنی تھی، اور یہ انہی میں سے ایک چیز تھی۔ معمولی تھی، لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، اور اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سالار بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ سالار نائٹ ڈریس میں ملبوس چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ ہاں، اس نے سالار کو دیکھے بغیر کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟
اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے امامہ کو غور سے دیکھا۔ اسے اس کا لہجہ بے حد بھجا ہوا لگا تھا۔ ہاں، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ سالار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی، یہ پوچھنے کے لیے اب اسے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھوچکا سا رہ گیا تھا۔ پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ وہ حیران ہوا۔ کسی سے بھی، میرے علاوہ کسی سے بھی۔ اچھا مشورہ ہے، لیکن دیر سے ملا ہے۔ اس نے بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم پچھتا رہے ہو نا اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہوگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے اسے روکا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے، تحفے دے، اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اس کی آواز پہلے بھرائی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی۔ میرے خدایا، امامہ، تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ واقعی ششدر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ بس تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جدوجہد میں کہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ بات تحفوں کی نہیں تھی، سبکی کے اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ امامہ بی بی، آپ اتنی عقل مند ہیں نہیں جتنی میں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ خاصی حماقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگلی صبح گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران وہ بے حد سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ اسے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتی۔ تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کیا تو ہے، تو پھر اتنا رونا کیوں؟ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے، اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ تو پھر؟ کہا نہیں، پھر بھی دل میں تو انہوں نے سوچا ہوگا۔ تم ان کے دلوں تک مت جاؤ، جو بات میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ایک نارمل ارینج میرج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہ کرتا۔ میں جن کسٹمز کو پسند نہیں کرتا، ان کی وجہ سے کوئی حسرت اور پچھتاوے بھی نہیں ہیں مجھے۔ تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ اسے بڑی رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اس کے لیے بھی بات تحائف کی نہیں تھی،
اس احساس محرومی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے سالار سے اس اسکول اور دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں سرسری سا تذکرہ سنا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہو رہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عید کی تعطیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل سی مچی تھی۔ کیئر ٹیکر اسٹاف یکدم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ انیکسی کا چوکیدار وہ پہلا آدمی تھا جسے سالار نے اپنی بیوی سے متعارف کرتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانتا تھا کہ جب تک وہ عمارت کے دوسرے حصوں کی طرف جائیں گے تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائی۔ وہ انیکسی مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دوسری عمارتوں کے شور سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بار کے ساتھ لان اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔ لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور خنکی کا احساس بے حد شدید ہونے کے باوجود امامہ کا دل کچھ دیر کے لیے کھلتی ہوئی دھوپ والے اس لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کو اوس سے بھیگی ہوئی تھیں۔ بہت عرصے کے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، انیکسی کے برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے سالار سے کہا جو چوکیدار سے دروازہ کھلوا رہا تھا۔ نہیں، یہاں کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی۔ اندر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تمہیں باہر سب کچھ اسی طرح نظر آئے گا۔ فی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈ لوں گا۔ تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے فوراً کہا تھا۔ انیکسی فرنش تھی اور اس کے اندر داخل ہونے پر چند لمحوں کے لیے امامہ کو جیسے اس کے ساؤنڈ پروف ہونے کا احساس ہوا۔ اندر کچھ ایسی ہی خاموشی سے محسوس ہوئی تھی۔ کبھی ہم بھی یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ اچھا، امامہ کو لگا وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا انداز کچھ اتنا ہی عدم دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے منسلک دوسرے حصے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہے۔ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی، چوکیدار نے سالار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ چلیں ٹھیک ہے، آج افطار اور افطار ڈنر کا انتظام کر لیں، میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں، سالار نے مسکرا کر اسے کہا۔ امامہ نے نوٹس کیا تھا کہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر شخص کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ سنجیدہ لیکن قابل احترام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمر لے کر آئی تھی یا سوچ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کچھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے راستے میں اس سے پوچھا تھا۔ اپنی بخشش کے لیے، جواب غیر متوقع تھا، مگر جواب دینے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، رحم دل نہیں ہوں،
نہ ترس کھا کر کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملہ جیسے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب کچھ؟ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ آسان تھا۔ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ سب کچھ یاد کرنا تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی۔ میری چیک لسٹ پر بھی نہیں تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو، امامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی بدل گئی تھی، میں کیسے نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ امامہ نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا تھا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو، مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھا اور سکھا دیا ہے۔ امامہ نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ امامہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہی بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی سال پہلے آئی تھی، نہ اب آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسے واقعی بے حد اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اور اس اعلان کے فوراً بعد سکندر نے ان دونوں کو 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی، بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر وہ واپس آ گئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا، اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب وہ گھر پر تھے، اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے، اور باقی سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سالار پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مختلف لوگوں کی فون کال سن رہا تھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری تھا۔ امامہ بیزار ہونے لگی تھی۔ اس نے خود گھر سے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبتلی، ان کی بیٹیوں اور سعیدہ اماں کو کال کی تھی، اور اس کے بعد اس کی کالز آنا بند ہو گئی تھیں۔ سالار نے البتہ فرقان اور انیتا سے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی ان لوگوں سے کروائی تھی۔ چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔ سالار نے بالآخر اس کی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ امامہ نے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بناؤں گا کافی، تم بس میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ۔ تم بنا لو گے؟ بہت اچھی۔ اس نے اپنا سیل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فش کیک کے 2 ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے لگا تو امامہ نے کہا، کچھ فائدہ ہوا میرے کچن میں آنے کا؟ ہاں،
تم نے مجھے کمپنی دی، اس نے ٹرے اٹھا کر اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے، خواہ مجھے ساتھ لائے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ یہ بڑی چیپ بات ہے۔ اوہ ریئلی؟ وہ تمہارے رومانٹک ناولز میں بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کہتا ہے۔ اس نے امامہ کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر فوراً اپنے جملے کی تصحیح کی۔ تم میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بگڑی۔ اوکے سوری۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے حمائل کیا۔ کون سی موویز لی تھی تم نے؟ بیڈ روم میں آ کر امامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سالار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ CDs لی تھیں۔ CD پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سالار نے ان موویز کے نام دہرائے۔ ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر خود بھی صوفے پر آ گیا تھا۔ اس کی اور اپنی ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا۔ تم پیو، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امامہ کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے کی کوشش سے روکا۔ اسکرین پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے۔ امامہ نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کافی اچھی ہے، اس نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تھینک یو، سالار نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھا جہاں چارلس تھیرن نظر آ رہی تھی۔ امامہ نے اس کا انہماک محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ بے چین ہوئی۔ وہ اس ایکٹریس کے نام سے واقف نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ امامہ نے اپنا لہجہ حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتی؟ سالار اب کانٹے کے ساتھ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، چارلس تھیرن ہے، میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ کیک امامہ کو کڑوا لگا تھا۔ وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ کیک کھاتے ہوئے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے امامہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے بس، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے خوبصورت لگتی ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ بڑبڑایا۔ امامہ کی دلچسپی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ خوبصورت ہے لیکن بری ایکٹریس ہے۔ چند سین گزرنے کے بعد اس نے کہا۔ آسکر جیت چکی ہے۔ ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ امامہ کو چارلس اور بری لگی۔ مجھے اس کی ناک اچھی نہیں لگ رہی۔ چند لمحے مزید گزرنے پر امامہ نے کہا۔ ناک کو کون دیکھتا ہے؟ وہ اسی انداز میں بڑبڑایا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ پھر مجھے بال پسند ہیں اس کے۔ امامہ دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے امامہ کو ساتھ لگایا۔ تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ امامہ کو اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوا، مووی دیکھو۔ کیک کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر CD پلیئر بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ فضول مووی ہے، بس تم باتیں کرو مجھ سے، امامہ نے جیسے اعلان کیا۔ باتیں ہی تو کر رہا ہوں۔ مہندی خراب ہوئی ہوگی، سالار نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، سوکھ گئی ہے، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ ریموٹ کنٹرول رکھتے ہوئے چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی۔ امامہ کو آتے دیکھ کر اس نے مووی آف کر دی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کافی پیتے ہوئے سالار نے اس کی مہندی والے ہاتھ باری باری پکڑ کر دیکھے۔ مہندی کا رنگ گہرا تو نہیں تھا لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی ہتھیلی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بلا وجہ مسکرا دی۔ چوڑیاں کہاں ہیں؟ سالار کو یاد آیا۔ پہنوں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ہاں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ دیر پہلے بازار سے خرید کر رکھی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن کر دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کی کلائیاں یکدم سرخ چوڑیوں کے ساتھ سج گئی تھیں۔ اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کر کے اس نے اسے چوڑیاں دکھائیں۔ پرفیکٹ، وہ نرمی سے مسکرایا۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی۔
وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ معجزہ لگتا ہے یہ۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے امامہ کو خود سے قریب کیا۔ سویٹر سے نکلے اس کے سفید شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے امامہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بار بار اس کی قربت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، یا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی، یا کچھ اور، وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن ہر بار اپنے گرد اس کا بازو اسے دیوار کی طرح محسوس ہوتا تھا جو وہ اس کے گرد کھڑی کر دیتا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ کیا؟ اس کے سینے پر سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پہلے۔ اوکے، امامہ نے بے اختیار وعدہ کیا۔ فلم دیکھنے دو مجھے۔ وہ بے حد خفا ہو کر اس سے الگ ہوئی۔ میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو، ان میں سے دیکھ لو کوئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا تھا۔ سی ڈی پلیئر میں مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب خوش؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے فلم کے کریڈٹس چلتے دیکھے۔ وہ کریڈٹس پر غور کیے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا۔ امامہ کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسرے سین میں اسے چارلس تھیرن اسکرین پر نظر نہ آ جاتی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، تینوں موویز اسی کی ہیں، سالار نے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھنے دو یار، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ امامہ نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسکرین کو دیکھا۔ تعریف نہیں کرو گے تم اس کی؟ آئی پرومس، سالار نے بے ساختہ کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں، سالار نے سنجیدگی سے تائید کی۔ اور بری ایکٹریس ہے؟ بے حد، امامہ کو اس کی تائید سے تسلی ہوئی۔ اور تم اسے اس طرح اب کبھی نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے۔ اس بار سالار ہنس پڑا۔ کس طرح دیکھتا ہوں میں اسے؟ تم دیکھتے نہیں گھورتے ہو اسے۔ کون ایسا نہیں کرے گا؟ وہ اتنی، سالار روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دو نا کہ خوبصورت ہے۔ امامہ نے اس کی بات مکمل کی۔ میں تمہارے لیے اس کو بہن نہیں بنا سکتا، تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے۔ ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار۔ چھوڑو، میں نہیں دیکھتا، آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی ہے۔ سالار نے اس بار کچھ خفا ہو کر ریموٹ کنٹرول سے مووی آف کی۔ امامہ بے حد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب صوفے سے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ کمبل لے آؤ گے نا تم؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ جی لے آؤں گا میں، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دیں۔ وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ سکندر نے عید کے تحفے کے طور پر اسے ایک بریسلٹ دیا تھا، اور سوائے سالار کے تقریباً سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا۔ اسے لاشعوری طور پر جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی، لیکن اس نے سالار سے شکایت نہیں کی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ خود اس سے کوئی تحفہ مانگے، اور اسے حیرانی تھی کہ سالار کو خود اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ عید کی رات شہر کے نواح میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی، اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی ایک نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ 150 کے قریب وہ سب افراد سالار کی ایکسٹینڈڈ فیملی تھے۔ امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کا اسے اسلام آباد لانے اور اس کی شناخت کو نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اوپن ایئر میں باربیکیو ڈنر کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں لکڑی کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔
ایک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصہ اس وقت نسبتاً خاموش تھا۔ باقی افراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی، شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ سالار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے محبت ہو گئی ہوگی، زباں پہ قصہ غم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجیب دل کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نغم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا میں، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے، جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کے بار تم انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یا یاد دہانی کرا رہا تھا، کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا اور ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا کہ وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی
آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادیں بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے کیے۔ خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں جھلک رہی تھی، بلکہ اس قرب میں تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ لاہور واپسی پر عید ڈنر کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا، اور وہ اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر، بینکرز اور بزنس ٹائکونز کی فیملیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس، ہائی کلاس پروفیشنلز جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک کو 100 اور 100 کو لاکھ کرنے کے گر سے آگاہ تھے۔ اور بینکنگ سیکٹر کی کریم جن کی بیوی، فیانسی، گرل فرینڈ اور سیکرٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، خود ان کے اپنے لیے بھی۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا، ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، بے تکلفی اور گرم جوشی سے، اپنے نیم آریہ لباس، اپنی زبان اور آواز کی مٹھاس سے، اپنے بلند و بانگ کہکوں سے اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر، منگیتر، بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھیں۔ ٹرافی وائف والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے تھے۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر میں لے کر گیا تھا، اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور وہ اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹس میں ملبوس تھیں تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے نروس کرنے والی چیز ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حلیہ تھا جو پاکستانی تھیں۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سالار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھیں یہ اس نے اسے نہیں بتایا تھا۔ گہرے گلے والے اور بغیر آستین والے مختصر بلاؤزز، بیک لیس گاؤنز، اسٹرنگی ٹاپس اور آف دا شولڈرز ڈریسز میں ملبوس پاکستان کی خاندانی خوبصورت عورتوں کا اتنا بڑا مجمع اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا تھا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود خواتین 20 سے 60 سال تک کی عمر کے درمیان تھیں، اور یہی طے کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے، ہاتھ میں ڈرنکس لیے، وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں۔ شیفون کے لباس کے اوپر دوپٹہ اوڑھے امامہ کو اپنا آپ الو باٹا لگا۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی نوٹس کیا تھا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل ماحول کا حصہ لگ رہا تھا، گرومڈ اور پالشڈ۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کے اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ وہ آڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑے ہی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا، اور امامہ اس پذیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی وجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں بھی لٹکا ہوتا، اسے یہی پروٹوکول ملتا، چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ PR میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان تھا،
اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور گرم جوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھیں۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئی تھیں، اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کپل وہاں موجود تھے۔ ڈرنک پلیز، مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اس سے کہا۔ وہ چونکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنک سرو کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اس کپل سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا۔ سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز سے ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سالار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سالار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اوہ ہیلو سالار! وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں۔ امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی۔ سالار نے جواباً بے حد شائستگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا۔ مسز لیک نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے ایسے ہی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ مسز لیک اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی میں مصروف تھیں۔ تب ہی اس نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا! امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اوہ ہائے! رمشا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سالار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ۔ اگر آپ اسے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی۔ رمشا نے بڑی بے تکلفی سے امامہ سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سالار سے ملنے میں۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا۔ ولیمہ کب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سالار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سالار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سالار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو۔ وہاں سے واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔